للعالمین، اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، اے نبی اے نبی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سنت بر صغیر پاک و ہند کے علماء کرام کی نظر میں، اور ان میں صرف یہاں اس کی کیا اہمیت ہے اس کے بارے میں مولانا محمود الحسن صاحب، جنہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ بھی لکھا ہے، یہ دیوبند کے عالم ہیں، یہ ایک کتاب ہے احسن القرآ، اس کے پیج 147 پر لکھتے ہیں، کلام صحابی اگر مخالف حدیث ہو اور تعویل کی بھی گنجائش نہ ہو تو اس کو ترک کرنا چاہیے، اور فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مذہب قرار دینا چاہیے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل سامنے آئے اور دوسری طرف کسی صحابی کا کوئی قول آئے تو دونوں میں سے کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو۔ مولانا مرتضی حسن صاحب، یہ بھی دیوبند کے عالم ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ نبی مقتدا اور مطاع ہو کر آتا ہے۔ مقتدا یعنی جس کی اقتداء کی جائے اور جس کی اطاعت کی جائے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے۔ ہم نے کوئی رسول جو بھیجا، کس لیے بھیجا؟ کہ اللہ کے اذن کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا قول اور فعل امت کے لیے حجت اور دلیل اور مشعل ہدایت ہے۔ اگر وہ بھی غلط کاریوں میں مبتلا ہو اور اس کا قدم راہ راست پر نہ پڑے تو واجب الاتباع نہیں ہو سکتا۔ واجب الاتباع اسی کا قول اور فعل ہو سکتا ہے جس میں غلطی کا احتمال تک باقی نہ رہے، یعنی کس کی بات مانی جائے گی؟ جو معصوم ہو، جس میں غلطی نہ ہو، ورنہ جس قول اور فعل میں غلطی اور ثواب کا احتمال ہو اس کو واجب الاتباع کون حق پرست کہہ سکتا ہے؟ نیز اسی کتاب کے پیج 43 میں آپ فرماتے ہیں، یہ سچ ہے کہ حدیث حجت ہے، دلیل ہے، کلام شارع علیہ السلام ہے، اس بنا پر حدیث اور فقہ میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے، وہ کلام نبی ہے اور یہ کلام امتی ہے۔ یعنی کسی بھی عالم کی رائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیا فرق ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ایک کو کیوں لینا ہے، ایک کو پریفر کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ وہ کیا ہے؟ کلام نبی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کے علم کا سورس کیا ہوتا ہے؟ وحی الہی۔ اور اس کے برعکس خواہ کوئی کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کی رائے کلام امتی ہے، امت کے کسی انسان کا کلام ہے۔ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن امت کے علماء جو ہیں وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں۔ آج تک کسی بھی بڑے سے بڑے امام نے ہرگز یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں ہر گناہ سے پاک ہوں یا ہر غلطی سے پاک ہوں، میں بھول چوک سے پاک ہوں، نہیں۔ خواہ کوئی کتنا ہی نیک انسان کیوں نہ ہو، بہرحال وہ انسان ہے، وہ نبی کے مرتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کسی اور کی اطاعت کا ایسا حکم پورے قرآن میں نہیں ملتا جیسا حکم انبیاء علیہم السلام کی اطاعت کا ملتا ہے۔ مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، جن کی یہ کتاب تعلیم الاسلام بہت مشہور چھوٹا سا رسالہ ہے، یہ کہتے ہیں خدائے عز و جل کے کلام بلاغت اور احادیث سے اچھی طرح واضح ہے کہ اہل اسلام کا اولین فرض یہی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام اعمال اور افعال میں پیش نظر رکھیں اور انہی کو اپنا حقیقی رہبر و رہنما سمجھیں، اور اپنی نجات اخروی اور حیات ابدی کو انہی کے اتباع میں منحصر جانیں،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور شریعت کے متعلق ہمیں ایسی کامل اور مکمل تعلیم دی جس کی نظیر صفحات تاریخ میں نہیں مل سکتی. معاش و معاد، شادی اور غمی، تجارت و حرفت، تمدن و خلوت، غرض انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہمیں اصول کلیہ یا مسائل جزئیہ تعلیم نہ دیے ہوں. یہ ان کی کتاب ہے رسالہ دلیل الخیرات فی ترک المنکرات، صفحہ 1 اور 2. اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جن کی کتاب ہے مشہور بہشتی زیور، وہ اس میں کہتے ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سب باتیں قرآن اور حدیث میں بندوں کو بتا دی. اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا درست نہیں. ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں. بدعت بہت بڑا گناہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.